السلام علیکم ناظرین، اردو وائرل سٹوری میں خوش آمدید۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ جانیں گے کہ صدام حسین کی پھانسی پر امریکی فوجی کیوں روئے تھے اور امریکی فوجیوں کو صدام حسین سے اتنی اپنائیت کیوں تھی۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر دیں۔ ناظرین گرامی، عراق کے سابق صدر صدام حسین کی سیکیورٹی پر مامور 12 امریکی فوجی ان کی زندگی کے بہترین دوست تو نہ تھے، تاہم وہ ان کے آخری ایام میں بہترین ساتھی رہے۔ یہ 551 ملٹری پولیس کمپنیوں سے منتخب ہوئے تھے اور انہیں سپر 12 کہا جاتا تھا۔ ان محافظوں میں سے ایک ول بارڈنوپر تھے جنہوں نے دی پرزنر ان ہز پلیس کتاب لکھی، جس میں انہوں نے صدام حسین کی زندگی کے آخری دنوں کے بارے میں لکھا ہے۔ بارڈنوپر کا کہنا ہے کہ جب صدام حسین کو پھانسی دینے والے اہلکاروں کے سپرد کیا جا رہا تھا تو ان کے تمام محافظوں کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اپنے ایک ساتھی ایڈم فرگوسن کا حوالہ دیتے ہوئے کتاب کے مصنف ول بارڈنوپر نے لکھا کہ ہم نے صدام کو کبھی بھی نفسیاتی مریض اور قاتل کے طور پر نہیں دیکھا، ہم اسے گرینڈ فادر کے طور پر دیکھتے تھے۔ عراق کے سابق صدر صدام حسین کو اپنے 148 مخالفین کے قتل کے جرم میں سزا دی گئی تھی۔ بارڈنوپر کہتے ہیں کہ صدام اپنے آخری دنوں میں امریکی گلوکار میرے جے بلیڈز کے گانے سنا کرتے تھے۔ وہ اپنے قیمتی ایکسرسائز بائک، جسے وہ پونی کہتے تھے، پر بھی بیٹھا کرتے تھے۔ وہ میٹھا کھانے کے بہت شوقین تھے اور ہر وقت انہیں منفرد کھانے کا دل کرتا تھا۔ بارڈنوپر کہتے ہیں کہ آخری ایام میں صدام حسین کا دوسروں کے ساتھ رویہ بہت نرم تھا اور انہوں نے یہ تاثر نہیں چھوڑا کہ وہ بہت ظالم حکمران تھے۔ صدام کو سگار پینے کا بہت شوق تھا جسے وہ اپنے پاس رکھا کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ انہیں سگار کا استعمال فیڈل کاسترو نے سکھایا تھا۔ انہیں باغبانی کا بھی بہت شوق تھا۔ وہ اپنے قید خانے کے گرد موجود بکھری ہوئی جھاڑیوں کو خوبصورت پھولوں کے طور پر لیتے تھے۔ صدام اپنی خوراک کے حوالے سے بھی بہت حساس تھے۔ ناشتے میں پہلے آملیٹ، پھر مفنز اور پھر تازہ پھل کھاتے تھے، لیکن اگر آملیٹ کہیں سے بھی ٹوٹ جاتا تو وہ اسے کھانے سے انکار کر دیتے۔ بارڈنوپر کہتے ہیں کہ صدام نے ایک بار اپنے بیٹے کے حوالے سے ایک واقعہ سنایا۔ ایک دن صدام کے بیٹے ادے کی پارٹی میں بہت سے لوگ زخمی اور ہلاک ہو گئے۔ صدام نے غصے میں حکم دیا کہ ادے کی تمام گاڑیوں کو آگ لگا دی جائے۔ صدام کہتے ہیں کہ انہوں نے بیٹے کی تمام قیمتی گاڑیوں، جن میں فراری، پورشے بھی شامل تھیں، کو جلانے کے مناظر دیکھے۔ ایک بار ایک امریکی سپاہی جو کہ صدام حسین کی حفاظت پر مامور تھے، انہیں اپنے بھائی کی موت کے بارے میں بتایا تو جواب میں صدام حسین نے کہا کہ تم مجھے آج سے اپنا بھائی سمجھو۔ انہوں نے ایک دوسرے محافظ سے کہا، اگر مجھے میرے اپنے پیسے کو استعمال کرنے کی اجازت ملے تو میں تمہارے بیٹے کی تعلیم کے اخراجات ادا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ مصنف کا کہنا ہے کہ ایک شب ہم نے دیکھا کہ ایک 20 سالہ سپاہی ڈوسن اپنے سائز سے بڑا سوٹ پہن کر گھوم رہا تھا۔ بعد میں پتہ چلا کہ اس نے صدام حسین کی جانب سے تحفے میں دیا گیا سوٹ پہن رکھا تھا۔ بارڈنوپر لکھتے ہیں کہ بہت دن تک ہم ڈوسن کا مذاق اڑاتے رہے، لیکن اس نے پھر بھی سوٹ پہنے رکھا اور جب وہ چلتا تھا تو ایسا لگتا تھا کہ وہ فیشن شو میں کیٹ واک کر رہا ہے۔ اگرچہ صدام کے محافظوں کو حکم دیا گیا تھا کہ وہ اس سے قریب نہ جائیں، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا محافظوں کی صدام سے دوستی بڑھتی گئی۔ مقدمے کے دوران صدام حسین کو 2 جیلوں میں رکھا گیا تھا۔ پہلی جیل بغداد میں موجود انٹرنیشنل ٹربیونل کا تہہ خانہ اور دوسری شمالی بغداد میں موجود ان کا محل تھی۔ یہ محل ایک جزیرے پر تھا جس تک پہنچنے کے لیے پل کا استعمال کیا جاتا تھا۔ بارڈنوپر کہتے ہیں کہ ہم نے صدام کو اس سے زیادہ نہیں دیا جس کے وہ حقدار تھے، لیکن ہم نے کبھی بھی ان کی تضحیک نہیں کی۔ اسٹیو ہیٹکسن اور کرس ٹاسکر سمیت دیگر محافظوں نے سٹور روم کو صدام کا دفتر بنانے کی کوشش کی اور منصوبہ یہ تھا کہ صدام کو سرپرائز دیا جائے۔
स्टोर रूम में पड़े सामान से चमड़े की एक कुर्सी और एक छोटी सी मेज को निकाला और मेज पर एक छोटा सा झंडा रख दिया गया। ये सब इसलिए किया गया ताकि हम ऑफिस का एक माहौल पैदा कर सकें। और जैसे ही सदाम कमरे में दाखिल हुए, एक सिपाही ने मेज की गर्द साफ करना शुरू कर दी। यह देखकर सदाम हुसैन ऊंची आवाज में हंसने लगे और कुर्सी पर बैठ गए। उनकी सिक्योरिटी पर मामूर सिपाही उनके सामने मौजूद कुर्सी पर बैठ गया। यह मंजर ऐसा था जैसे सदाम हुसैन अदालत में मौजूद हैं। बर्नूपर कहते हैं कि सिपाहियों की यही कोशिश थी कि सदाम को खुश किया जाए। जवाब में सदाम भी इनके साथ मजाक किया करते थे और माहौल को खुशगवार रखते थे। बहुत से सिपाहियों ने बाद में बर्नूपर से कहा कि इन्हें इस बात पर पूरा यकीन था कि अगर उनके साथ कुछ बुरा होता तो सदाम उनके लिए अपनी जिंदगी की परवाह भी ना करते। जब भी सदाम को वक्त मिलता था वो सिपाहियों से पूछते थे कि इनके खानदान की हिफाजत कौन करता है। इस किताब का सबसे हैरान कुन हिस्सा वो है जिसमें बताया गया कि अमेरिका का दुश्मन समझे जाने वाले सदाम की मौत पर सिपाही बहुत गमगीन हुए। इन सिपाहियों में शामिल एडम रोतरसन ने बर्नूपर को बताया कि जब सदाम को फांसी दे दी गई, हमें लगा हमने उसे धोखा दिया है। हम खुद को कातिल तस्वर करते हैं। हमें लगा जैसे हमने एक ऐसे शख्स को कत्ल कर दिया है जो हमारे बहुत करीब था। जब सदाम को फांसी दे दी गई, उनकी लाश को बाहर लाया गया तो बाहर मौजूद हजूम में शामिल लोगों ने उन पर थूकना शुरू कर दिया और उन्हें गालियां देने लगे। बर्नूपर लिखते हैं 12 में से एक ने कोशिश की कि वह हजूम को ऐसा करने से रोके, ताहम उनके साथियों ने इसे वापस खींच लिया। एक और सिपाही स्टीव हचनसन ने अमेरिकी फौज से इस्तीफा दे दिया। स्टीव इस वक्त जॉर्जिया में असले से मुतल्लिक ट्रेनिंग देते हैं। स्टीव के मुताबिक उन्हें कहा गया था कि वो सदाम की लाश की बेहुरमती करने वालों से ना उलझें। मुसन्निफ का कहना है कि अपने आखिरी अयाम में सदाम की तवक्को थी कि उन्हें फांसी नहीं दी जाएगी। 30 दिसंबर 2006 को सुबह 3 बजे उठाया गया। उन्हें बताया गया कि उन्हें कुछ ही देर में फांसी दे दी जाएगी। सदाम को मायूसी हुई। वो खामोशी से जाकर नहाए और फांसी के लिए खुद को तैयार करने लगे। अपनी फांसी से कुछ ही देर पहले सदाम ने स्टीव को बाहर बुलाया और अपनी कलाई पर बंधी घड़ी इसे दे दी। अब भी जॉर्जिया में स्टीव के घर में वो घड़ी महफूज है और इसकी टिक टिक सुनाई देती है। नाज़रीन ग्रामी, उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपना और अपने घर वालों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।